بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد، مہمان کرامی، میں آپ سب کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس محفل میں ضرورت علم کے بارے میں 2-4 الفاظ گوش گزار کرنا چاہتی ہوں. سامعین کرام، علم آج کی دنیا میں ایسی ضرورت بن چکا ہے جس کا بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر اس قدر زور دیا ہے کہ ہر مسلمان پہ علم کا حصول فرض کر دیا ہے. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ تعلیم وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنی روایات کو اپنی اگلی نسل تک پہنچا سکے. سامعین کرام، تعلیم ایک ماں کی طرح ہماری پرورش کرتی ہے، ایک باپ کی صحیح راستے پہ چلنے کی ہماری رہنمائی کرتی ہے، بے حیائی میں نیک قدردان دوست کی طرح ہماری رہنمائی کرتی ہے. سامعین و رفقا، ہماری توجہ اب اس تعلیم کی طرف بالکل نہیں ہے. تعلیم کی وجہ دوسرے کاموں میں زیادہ اہمیت دیتے ہیں. آج کل لوگوں کے پاس پیسے ہیں مگر علم نہیں. اصلاح علم کی وجہ سے بچوں کو زیور علم کے بجائے قیمتی لباسوں سے پیراستہ کرتے ہیں، جس سے ان میں لالچ جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے. مگر اس جہاں کی پری تو بن جا سکتی ہے مگر چراغانہ رہ نہیں سکتی ہے. کسی کے کان میں سونا، کسی کے ہاتھ میں سونا، کسی کے کان میں سونا، کسی کے ہاتھ میں سونا. مجھے سونے سے کیا تعلق، میری تعلیم ہی میرا سونا، میری تعلیم ہی میرا سونا. سامعین کرام، ہمیں اپنی تعلیم پر توجہ دینا چاہیے تاکہ بڑے بڑے عہدے ہمیں ڈھونڈے، نہ کہ ہم اپنی تعلیم سے محروم ہو کے ان عہدوں کے لیے پچھتائیں. ہم جو بھی کہتے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں تقریر کی صورت میں، نظم کی صورت میں کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم پر عمل کرنا. اگر عمل کر دیا تو کامیاب، اگر عمل کر دیا تو کامیاب، اگر عمل نہ کیا تو ناکام. اب میں اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا. دھرتی بنجر ہو تو رنگین خیالات سے کیا ہوتا، دھرتی بنجر ہو تو رنگین خیالات سے کیا ہوتا. سامعین کرام، ہمیں رنگین خیالات کو لے کے بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں اپنی ایڈوکیشن پر زیادہ توجہ دینا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.